الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آبائک و اہل بیتک و اصحابک و اولیائک سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین۔ یہ ہماری قبلہ امت حضور رحمۃ اللہ کی آرام گاہ ہے اور ان کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے، اور ان کے وسیلوں سے ہم دائیں بائیں کی جو قریب قبریں ہیں وہ کچھ ہمارے خاندان والوں کی ہیں، بڑے نیک لوگ تھے، اور کچھ لاوارث بھی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں جتنا کچھ ان سب کی خدمت کر سکوں کروں۔ انہی کی خدمت کے صدقے تو سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور دین کی خدمت میں کام میں اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری فرمائی۔ تو جو ملنگوں کو میں نے کام دیا تھا ٹھیکہ دے کے، انہوں نے کچھ کام بیچ میں چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے کافی دقت ہوئی، تو کچھ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بارشوں کا کوئی پتہ نہیں پہلے شروع ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے جو کچھ میں کر سکتا ہوں، سبحان اللہ، میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات، برکت کی بات، تو میں انشاءاللہ خود کروں گا۔ مرید کہہ رہے تھے پیر صاحب آپ چھوڑیں، تو میں نے کہا کیوں، پیر صاحب کو کام کرنا منع ہے؟ انشاءاللہ ہم ایسا خوبصورت اپنی طرف سے کریں گے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے بڑے بھائی صاحب اسلام آباد والے بڑے استاد صاحب شیخ طریقہ شیخ المشائخ، ان کا جو فرمان تھا میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اس پہ جو بھی خرچ ہوتا ہے میں بھیجوں گا بھر۔ ان کی نگاہ ہی بڑی بات ہے، وہ خدمت نہ بھی بھیجیں، ان کا رحمت والا سایہ ہی بہت چیز ہے۔ اسی طرح ہمارے دوسرے شیخ طریقت حضرت علامہ کراچی والے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے، ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا، یہ اصل میری لاوارث قبریں تھیں، پانی یہاں کھڑا ہونے کا کافی مجھے خدشہ تھا، تو میں نے پھر کوشش کی ان کو میں مینٹین کروں، اور انشاءاللہ میں کر کے ابھی مجھے اطمینان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اور اس کے رسول مدد فرمائیں گے، اور یہ مدد آ گئی، کافی حد تک ہمارا کام نکل گیا۔ اور ہمارے قبلہ ابا جی حضور بڑے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، وہی کام وہی جو اپنے ہاتھ سے تم نے کیا، کچھ جیسا کوئی کام نہیں۔ انشاءاللہ یہ میں کر رہا ہوں، بڑا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی ادھر ہی آنا ہے، جب مریں گے تو ادھر ہی، انہیں کے قدم میں اللہ جگہ نصیب فرما دے انشاءاللہ تعالی جل شانہ الکریم۔ تو اب اس کو ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ایسا کر دوں کہ ایمان تازہ ہو جائے، جتنا ہم کر سکیں بہتر سے بہتر اس کی ڈیولپمنٹ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے، یہ ہیں وہ لاوارث قبریں، یہ نشان آپ کو نظر آئیں گے، یہ دیکھیے، کیونکہ لگ بھگ 20-30 سال سے تو میں بھی آ رہا ہوں، کبھی نہیں دیکھا ان لوگوں کو یہاں آتے ہوئے۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہے جی ہمارے تایا جان کی صاحبزادی تھیں، بڑی صالحہ نیک تھیں، صفہ بی بی اس کا نام تھا۔ آپریشن کے ڈر سے ایک لمبا عرصہ بیماری جھیلتی رہیں کہ آپریشن میں کہیں وفات نہ ہو جائے۔ اللہ کی قدرت جب ذہن بنا، کہیں تقدیر گھیر کے لے آئی، تو یہ ہماری بہن صفہ بی بی صاحبہ، اس کے بھائی محمد رفیق صاحب اس کو غالباً ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے۔ وہ رفیق صاحب بڑے پیارے ہیں، سب بھائیوں میں ماشاءاللہ سب کو پیار دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کے بچوں کو رنگ لگائے، بڑے ہی میٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بیچاری پھر حادثہ ہوا اس کے ساتھ، ٹرالے کے ساتھ، موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم اس کو لے گئے تھے ہاسپٹل، رب کی قدرت کے یہ جان کی بازی
زندگی کی بازی ہار گئیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ اچھی تھیں، بہت مسکین تھیں، بہت اچھی تھیں۔ ہمارے جو لطائے جی اللہ کے ولی تھے، بڑے اہل محبت تھے۔ تو بس یہی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ ان کی خدمت تھوڑی بہت جو مجھ سے ہو رہی ہے میں کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے طلبہ حضور کا دیا ہوا درس ہے، تربیت کے فیضان ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری قبر نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا کہ سارے میرے نبی علیہ السلام کے غلام تھے۔ ان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا اور میں کر رہا ہوں جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور محفوظ بھی فرمائے، ان کی قبروں کو منہدم ہونے سے تا قیام قیامت محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو چھوٹی قبریں ہیں ان کے نشان ابھی موجود ہیں، ماشاءاللہ سیمنٹ اور ریت آئی پڑی ہے، تو میسن اور لیبر آ رہے ہیں، اللہ کرے ابھی بھی آ جائیں، لیکن ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، آ گئے تو آ گئے، آئے تو سال سال نہیں آتے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں خود جتنا کر سکوں وہ کروں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ ہمارا کافی حد تک پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے قریب، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہوگا۔ اور یہ اصل میں پیغام میں ان کو دینا چاہ رہا ہوں جو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں آتے۔ بھائی آنا چاہیے نا، کتنی قبریں بارش میں منہدم ہوتی ہیں، تو ان کی دیکھ بھال ہمارا ہی فرض ہے نا، ہم ہی کرنا ہے۔ اپنے والدین کی آرام گاہوں کا خیال، یہ بہت بڑی اجر کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی گھرانے پنجتن پاک کے فیضان سے، صحابہ پاک کی توجہ سے، اور یہ کہیے کہ یہ ہماری محمدی حضور ہیں، السلام علیکم۔ دل چاہتا ہے کہ قبر مبارک سے لپٹ جاؤں، چومتا رہوں۔ یہ ظاہر ہے تقاضے ہیں کام کے جو ساتھ ساتھ کرنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ یہ سارا جو معاملہ ہے نا، یہ کچھ ریت ہے، کچھ سیمنٹ ہے، وہ ابھی جیسے ہی آتے ہیں نا لیبر اور میسن، انشاءاللہ وہ پھر ذرا ان کو تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بڑی امید ہے، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ، کیا نعت پاک یاد آ گئی کہ ان کی خدمت کے صدقے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ یا رسول اللہ، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، زور سے کہیے انشاءاللہ، مت شرمائیں۔ انشاءاللہ میرے طلباء، میرے ادارے کے پڑھنے والوں، تربیت پانے والوں، شرمایا نہ کرو، کسی کی آمین لگ گئی بیڑے پار ہو جائیں گے، اوکے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جگہ انشاءاللہ ذرا پریشان کن تھی، اب انشاءاللہ اللہ رسول کرم فرمائیں گے، حفاظت میں رہے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے میں نے بتایا، حضور کے بتایا جان کی صاحبزادی محمد رفیق برادرہ کی پیاری بہن، بڑی معصوم، بڑی شریف اور بڑی
دکھ میں وقت گزارنے والی، پر صبر سے وقت گزار کے اس دنیا سے گئیں. میرا ایمان ہے کہ بی بی زہرا نے اپنے قدموں میں جگہ نصیب فرما دی، اور جنت کو ان کے لیے جنت سجی، اور اللہ ان کے بچیاں بچے جو موجود ہیں اللہ ان یتیموں کی مسکینوں کی کفالت فرمائے. یہ بھی ایک کسی لاوارث بچی کی قبر ہے. میرے اندازے میں تو یہی ہے، باقی رب رسول کو زیادہ علم ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم.